بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعد فقط طال۔ سبب تصنیف بیان کرتے ہیں کہ طالب علموں نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں ان کے لیے منطق کے متن رسالہ شمسیہ کی شرح لکھوں اور منطق کے قواعد اس میں بیان کروں، لیکن میں ٹال مٹول کرتا رہا 3 وجہ سے۔ نمبر 1 میں مصروف تھا، نمبر 2 میرے حالات ٹھیک نہیں تھے، اور نمبر 3 منطق میں دلچسپی لوگوں کی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن جو میرا انکار بڑھتا گیا، ان کا اصرار بھی بڑھتا گیا، تو مجبوراً پھر میں نے ان کے لیے رسالہ شمسیہ کی شرح لکھ لی۔ تو یہ قطبی جو ہے وہ رسالہ شمسیہ کی اب شرح ہے۔ وبعد فقط طال الحاح المشتغلین۔ بعد یہ ظروف زمانیہ میں سے ہے، اور ان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں ظروف زمانیہ کی۔ نمبر 1 مضاف الیہ مذکور ہو، نمبر 2 مضاف الیہ محذوف نسیًا منسیہ ہو، اور نمبر 3 مضاف الیہ محذوف منوی ہو، متکلم کی نیت میں ہو۔ پہلی 2 حالتوں میں معرب اور تیسری حالت میں یہ مبنی ہوتے ہیں۔ فقط طال، فقط میں جو فا ہے اس کے اندر 2 احتمال ہیں۔ نمبر 1 یہ توہم اما کی بنا پر ہے، اور نمبر 2 تقدیر اما کی بنا پر کہ اما یہاں پر مقدر ہے، لیکن یہ دونوں احتمال صحیح نہیں ہیں۔ پہلا احتمال تو اس لیے صحیح نہیں کہ وہم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور دوسرا احتمال اس لیے صحیح نہیں کہ اما وہاں مقدر ہوتا ہے جہاں پر فا کے بعد امر یا نہیں ہو، جیسے وثیابک فطہر ہے، تو یہاں پر فا کے بعد امر ہے طہر، تو اسی وجہ سے یہاں پر اما مقدر ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھیں فقط طالع میں فا کے بعد نہ امر ہے نہ نہیں ہے، لہذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ فا تقدیر اما کی وجہ سے ہے۔ تو صحیح یہ ہے کہ بعد یہ شرط کے معنی کو متضمن ہے، اور شرط کے جواب میں فا آتی ہے، اسی وجہ سے فقط میں فا کو داخل کیا گیا۔ طال الحاح المشتغلین، یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ طال طول سے ہے، اور طول مقدار کی صفت ہے۔ طول کا معنی لمبا ہونا، اور یہ مقدار کی صفت ہے، جبکہ الحاح یعنی اصرار یہ مقدار نہیں ہے، تو طال کی الحاح کی طرف نسبت کیسے صحیح ہوئی؟ سوال یہ ہوتا ہے طال طول سے ہے، اور طول یعنی لمبا ہونا مقدار کی صفت ہے، جبکہ الحاح یعنی اصرار مقدار نہیں ہے، تو طال کی الحاح کی طرف نسبت کرنی کیسے صحیح ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ طال بمعنی کسرہ کے ہے، اور لہذا کسرہ کی نسبت الحاح کی طرف صحیح ہے۔ وَبَيَّنَ فِيهِ الْقَوَاعِدَ الْمَنْطِقِيَّہ، قواعد قاعدہ کی جمع ہے، اور قاعدہ اس حکم کلی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے موضوع کے جزیات کے احکام معلوم ہوں۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس جزی کا حکم معلوم کرنا ہو اسے موضوع بناتے ہیں، اور حکم کلی کے موضوع کو محمول بناتے ہیں، یہ صغرا بن جاتا ہے، اور حکم کلی کو کبرا بناتے ہیں، جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اس جزی کا حکم ہوتا ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے جس جزی کا حکم معلوم کرنا ہو اسے موضوع، حکم کلی کے موضوع کو محمول بناتے ہیں، اور یہ صغرا بن جاتا ہے، اور حکم کلی کو کبرا بناتے ہیں، جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اس جزی کا حکم ہوتا ہے۔ مثلا ضرب زید میں زید کا حکم معلوم کرنا ہو تو اس کو ہم موضوع بنائیں گے۔ کل فاعل مرفوع حکم کلی ہے، اس کے موضوع فاعل کو محمول بنائیں گے، اور یوں کہیں گے زید فاعل، یہ صغرا ہو گیا، اور کل فاعل مرفوع کبرا ہو گیا، نتیجہ ہے زید مرفوع۔ یہ زید مرفوع جو ہے وہ زید کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد ہے واستمطروا سحابا حامرا، یہاں پر یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے بارش طلب کی برسنے والے بادل سے۔ تو اپنے آپ کو مصنف نے تشبیہ دی بادل کے ساتھ، اور ذکر کیا مشبہ بھی بادل کو، تو یہ استعارہ مصرحہ ہوا، اور بادل کے لوازمات میں سے بارش کو طلب کرنا ہے، تو استمطروا کا ذکر استعارہ تخجیلیہ ہوا، اور بادل کے مناسبات میں سے برسنا ہے تو حامرن کا ذکر استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ ولم ازل ادافع قوما منہم، میں ہمیشہ مدافعت کرتا رہا ایک قوم کے بعد دوسری قوم سے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ادافع مدافعت سے ہے، مدافع مفعلہ ہے، اور مفعلہ جانبین سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوا میں طالب علموں کو دور کرتا رہا، طالب علم مجھے دور کرتے رہے، حالانکہ طالب علم تو ان کو دور نہیں کرتے تھے۔ سوال یہ ہے ادافع مدافعت سے ہے، اور مدافع مفعلہ ہے، اور مفعلہ جانبین سے ہوتا ہے، اور تو اس کا مطلب ہوا کہ میں طالب علموں کو دور کرتا رہا، طالب علم مجھے دور کرتے رہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ طالب علم تو ان کو دور نہیں کرتے تھے، وہ تو ان کے ساتھ رہتے تھے کہ ہمارے لیے آپ شرح لکھیں۔ تو
تو جواب اس کا ایک یہ ہے کہ ادافع و ادفع کے معنی میں ہے کہ میں ان کو دور کرتا رہا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر مفعلہ اپنے معنی میں ہو تو پھر مطلب ہوگا کہ میں ان سے مقابلہ کرتا رہا انکار کرنے میں اور وہ مجھ سے مقابلہ کرتے رہے اصرار کرنے میں۔ اگر ادافع و مفعلہ اپنے معنی میں ہو تو پھر مطلب ہوگا میں ان سے مقابلہ کرتا رہا انکار کرنے میں، وہ مجھ سے مقابلہ کرتے رہے اصرار کرنے میں۔ لاشتغال بال قد استولی علی سلطانہ، بوجہ حال کے مشغول ہونے کے کہ غالب آ گئی مجھ پر اس کی دلیل۔ یہاں پر قد استولی کی ترکیب میں دو احتمال ہے، ایک صحیح ایک غلط۔ صحیح یہ ہے کہ یہ اشتغال بال سے حال ہے، اور غلط یہ ہے کہ یہ صفت ہے۔ اس کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ صفت ہو تو دو احتمال ہیں، نمبر ایک بال کی صفت ہو، نمبر دو اشتغال کی صفت ہو، اور دونوں احتمال صحیح نہیں ہیں۔ پہلا احتمال اس لیے صحیح نہیں کہ اگر یہ بال کی صفت ہو تو قد استولی میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو بال کی طرف لوٹے، جبکہ یہاں پر کوئی ضمیر نہیں، سلطانہ کی ضمیر کا مرجع اشتغال ہے۔ اور دوسرا احتمال اس لیے صحیح نہیں کہ اگر یہ اشتغال کی صفت ہو تو اشتغال تو بال کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اور قد استولی جملہ نکرہ کے حکم میں ہے، اور نکرہ معرفہ کی صفت نہیں بن سکتا۔ تو معلوم ہوا یہ دونوں احتمال صحیح نہیں ہیں۔ غلط احتمال یہ ہے کہ یہ صفت ہو۔ یہ غلط اس وجہ سے ہے کہ اگر یہ صفت ہو تو دو احتمال ہیں، نمبر ایک بال کی صفت، نمبر دو اشتغال کی صفت، اور یہ دونوں احتمال صحیح نہیں۔ پہلا احتمال اس لیے صحیح نہیں کہ اگر یہ بالن کی صفت ہو تو قد استولی میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو بال کی طرف لوٹے، جبکہ یہاں پر کوئی ضمیر نہیں۔ اور دوسرا احتمال اس لیے صحیح نہیں کہ اگر یہ اشتغال کی صفت ہو تو اشتغال تو بال کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ قد استولی جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے اور نکرہ معرفہ کی صفت نہیں بن سکتا۔ معلوم ہوا صفت والا احتمال غلط ہے، حال والا احتمال صحیح ہے۔ ولعلمی، دو احتمال، نمبر ایک لام جارہ ہے، اب معنی ہوگا ولعلمی بوجہ میرے جاننے کے، بأن العلم بیں تو میرے اس بات کو جاننے کے کہ علم منطق کی اس زمانے میں آگ بجھ گئی ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ لا علمی ہے، لام مفتوحہ قسمیہ کے ساتھ، اب معنی ہوگا مجھے میرے علم کی قسم کہ ایسی بات ہے کہ منطق کی آگ اس زمانے میں بجھ گئی، منطق میں دلچسپی ختم ہو گئی۔ اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ علم غیر اللہ ہے اور غیر اللہ کی قسم جائز نہیں، تو کیسے کہا مجھے میرے علم کی قسم؟ جواب یہ ہے، یہ علم مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف محذوف ہے جو کہ فیاض ہے، اصل میں ہے لفیاض علمی، مجھے اپنے علم دینے والے کی قسم کہ اس زمانے میں منطق کی آگ بجھ گئی ہے۔ تو اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں یہاں تک۔ وبعد، اور بعد حمد و صلاۃ کے، فقط طال پس تحقیق لمبا ہو گیا مجھ پر مشغول رہنے والوں کا اصرار اور مجھ پر وارد ہونے والوں کا اصرار کہ میں ان کے لیے شرح لکھوں رسالہ شمسیہ کی۔ وبینہ، اور اس میں بیان کرو منطقی قواعد کو، بوجہ میرے جاننے، علم منہم بوجہ ان کے جاننے کے اس بات کو کہ انہوں نے سوال کیا، عریفاً جاننے والے سے، اور ماہراً ماہر سے، واستمطروا اور بارش طلب کی، سحاباً حامراً برسنے والے بادل سے، اور میں ہمیشہ رہا مدافعت کرتے، قوم منہم ان میں سے ایک قوم سے، ایک قوم کے ساتھ، بعد قوم دوسری قوم کے بعد، وأصوف اور تاخیر کرتا رہا معاملے کی ایک دن سے دوسرے دن کی طرف، بوجہ حال کے مشغول ہونے کے کہ غالب آ گئی تھی مجھ پر اس کی دلیل، اور بوجہ حال کے مختل ہونے کے، خلل والے ہونے کے کہ تحقیق واضح ہو گئی تھی میرے سامنے، برہانہ اس کی دلیل، ولعلمی اور بوجہ میرے اس بات کو جاننے کے کہ علم منطق اس زمانے میں، قد خبت نارہ تحقیق بجھ گئی اس کی آگ، وولت الادبار انصارہ اور پشتیں پھیر لی منطق کی مددگاروں نے، الا انہم مگر یہ کہ بے شک وہ، کلما ازددت مطلا و تصویفا جو میں زیادہ ہوتا رہا
ٹال مٹول کرنے اور تاخیر کرنے میں ازدادوا حسن و تشویقاً وہ زیادہ ہوتے رہے ابھارنے اور شوق دلانے میں فلم اجد بدن پس میں نے کوئی چارہ نہیں پایا من اسعافہم ان کی مدد کرنے سے بمقترحوا اس چیز کے ساتھ کہ جس کا انہوں نے مطالبہ کیا وَإِيصَالِهِمْ إِلَى غَایَةِ مَا الْتَمَسُوا اور ان کو اس کی انتہا تک پہنچانے سے کہ جس کی انہوں نے درخواست کی۔